बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नक। तो अगर 38 दिन में ईरान कुड नॉट बी टेकन आउट इन 38 डेज, तो ऐसा क्या है एक दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है कि जिससे ईरान कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुनियादी तौर पर जो बात की है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरा मुल्क एक रात में ख़त्म किया जा सकता है और वो रात कल की रात भी हो सकती है। एक रिपोर्टर सवाल करती है तो फिर क्या सूरत हाल है, क्या आप इस मामले को ख़त्म कर रहे हैं या आप इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। ये इस बात पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं, यानी ईरानी क्या करते हैं। ये एक इंतहाई हसास वक्त है। उनके पास कल रात 8 बजे तक का वक्त है। मैंने उन्हें मोहलत दी है। उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी थी, है ना। मैंने कहा स्टीव इन्हें 10 दिन दे दो। 10 दिन की मोहलत आज ख़त्म हो रही है तो मैंने उन्हें 11 दिन दे दिए। मेरा ख्याल था कि ईस्टर के अगले दिन ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। उनके पास कल तक का वक्त है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि वो नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है। हम जल्द जान लेंगे। हमें कुछ बेहतरीन ममालिक की मदद हासिल है जो चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो, क्योंकि ये उन्हें भी मुतासर करता है। इसका मतलब यह है कि वो खलीजी ममालिक की बात कर रहे हैं। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बहुत से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कल रात 8 बजे तक का वक्त दे दिया है और उसके बाद उनके पास कोई पुल नहीं बचेगा, कोई पावर प्लांट नहीं होगा। वो पत्थर के दौर में पहुंच जाएंगे। रिपोर्टर सवाल करता है ईरान के लिए कल की डेडलाइन को कामयाबी से पूरा करने के लिए क्या करना होगा। क्या उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना होगा, या आपके साथ कोई डील, कोई मुआहदा करना होगा, या फिर दोनों काम करने होंगे। उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमें एक ऐसा मुआहदा चाहिए जो मेरे लिए काबिल कबूल हो, और उस मुआहदे का यह हिस्सा होगा कि हम तेल और बाकी हर चीज़ की आज़ादाना नकलो हमल चाहते हैं। इसके ऊपर रिपोर्टर जो है वो सवाल करती है कि क्या आपको इस बात की फिक्र है कि पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ाना, उनको तबाह करना वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में आता है, जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ऐसा ना करना पड़े। वो बहुत माहिर झूठे हैं, इसीलिए 47 साल से वो दूसरे सदूर को बेवकूफ़ बनाते आए हैं और अपना काम निकालते रहे हैं, और लोग जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उस मुल्क में रहें तो पता चले कि वो जहन्नुम में रह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि 47 साल का ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो इत्तफाक नहीं हुआ। मुझ समेत आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ईरान जाने का, ईरान में घूमने फिरने का इत्तफाक हुआ होगा। उसकी रिलीजियस टूरिज्म से हटकर ईरान को देखने का मौका मिला होगा। तो वो इस बात का जो है वो बड़े बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्हेन समबडी स्पीक्स विदाउट एक्सपीरियंस, तो वो इसी किस्म की मखबूतुल हवास गुफ्तगू करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बुज़दिल आदमी है, जिसके सामने शिकस्त मौजूद है, जिसके सामने अमेरिका की कई दिहाइयों की इस दुनिया पर बिला शिरकते गैरे एक अजारादारी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, तो वो किस हद तक जा सकता है। 38 दिन में जो काम अपने नॉर्मल कन्वेंशनल मीन्स से नहीं हुआ, तो फिर टेकिंग ईरान आउट इन वन नाइट, इसका मतलब यही है कि वो ईरान के ऊपर कुछ ऐसा हमला करने का सोच रहा है जिसके बारे में, जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर एक ऐसा एटमी हमला कर दिया जाए कि जिसके बाद जंग जो है वो ईरान लड़ने की सकत खो दे। क्या ऐसा होना मुमकिन है? ज़ाहिर है कि ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन एक बुज़दिल शख्स जो जंग में अपने होने वाले नुकसानात और हर गुजरे हुए दिन की कीमत अदा कर रहा हो, ये सिर्फ एक मिलिट्री ट्रैप नहीं है। ईरान की जंग जो है वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। इस वक्त द यूएस इकोनॉमी इज ब्लीडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे। 3 अरब डॉलर से जायद का रोज़ाना का खर्चा है। तो मुहतात एस्टिमेट्स ये हैं कि 80 अरब से 100 अरब डॉलर जो है वो लग चुका है अमेरिका का, और ये उसके नुकसानात नहीं है, ये वो पैसा है जो स्पेंड हो रहा है। जो नुकसानात हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। जो उनके इंटरसेप्टर्स और जो उनके रडार्स तबाह हुए हैं, जो E3 सेंट्री तबाह हुआ है, इस किस्म का जो इक्विपमेंट या अमरीकी मफादात को जद पहुंची, और फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ब्लीड कर चुकी है। खलीजी ममालिक, वहाँ पर तेल का कारोबार ठप पड़ा है, तेल के कारखाने बंद हैं, एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज बंद हैं, जो बड़े पैमाने के ऊपर एक मैस
ایگزوڈس ہوا ہے، بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ خلیجی ممالک کو چھوڑ کر اپنے جو سیف ڈیسٹینیشنز ہیں، خاص طور پر جو وہاں پر رچ بلینئرز ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہیں، سعودی عرب کے راستے مختلف جگہوں پر جا چکے، کچھ لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس وقت کاروبار زندگی ٹھپ پڑا ہے، اور جو گلوبل اکانومی کا پوری دنیا کا لاس ہوا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے، اس کو جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا میری ٹائم ٹریفک جیم قرار دے رہے ہیں۔ جو اس وقت جو تیل کی ترسیل ہے وہ رک گئی ہے، پاکستان میں اس کا برنٹ محسوس کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور فیول شارٹیج، پینک بائنگ کی وجہ سے اس کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال میں ایک ایسا شخص جو طاقتور ترین عہدے کے اوپر بیٹھا ہو، تمام انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں، تمام سوالات اس کی جانب ہو رہے ہوں، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوں کہ یہ تو نے کیا تو کیا کیا، تو اس چیز سے جو ہے وہ اس شرمندگی سے خود کو بچانے کے لیے ایک کوئک وکٹری، ایک کوئک اینڈ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کچھ کر بھی سکتا ہے، یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور اس وقت جو اسلام آباد میں پروبیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ممکنہ طور پر ایک ایسی ڈیل یا ایک ایسی خبر ایمرج ہو سکتی ہے اسلام آباد سے جس کے اگرچہ امکانات کم ہیں، لیکن یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا، اسلام آباد ایکارڈ جس کی بات کی جا رہی ہے، اسلام آباد معاہدہ جس کی کچھ تفصیلات ابھی سامنے آئی ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اب جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، گھڑی کی سوئیاں الٹا چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب گھنٹوں کی بات رہ گئی، 24 گھنٹے سے کم وقت ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ پاگل شخص ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ از خود ایکسٹینڈ نہیں کرتا، تو اس صورت میں ایران کے اوپر حملے ہوں گے، اور ایران نے اپنا عزم واضح کر دیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں ہر وہ انفراسٹرکچر جس کا ایران کو تباہی کا سامنا ہوگا اس کو میچ کرتے ہوئے سملر انفراسٹرکچر کو ریجن میں نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کے اوپر 55 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ 55 ٹارگٹس، یہ دعویٰ کیا ہے یروشلم پوسٹ نے، یہ دعویٰ کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے کہ روسی سیٹلائٹس کے ذریعے ایران کو 55 لوکیشنز فراہم کی گئی ہیں کہ اگر آپ کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ ان 55 سائٹس کو اسرائیل میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انرجی انفراسٹرکچر ہے خلیجی ممالک کا وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ سید عباس عراقچی نے یہ جو پتھر کے دور کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے، اس پر سید عباس عراقچی نے کہا تھا کہ پتھر کے دور میں اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک سے تیل اور گیس نہیں نکلا کرتے تھے، تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پتھر کا دور واپس آ جائے تو گھڑیاں واپس کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہوگا تو ہم آپ کا انرجی انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیں گے۔ دوسرا جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے، بشہر سے لے کر یہ پورا جو ایریا ہے جو پرشین گلف کی طرف اور عربین سی کی طرف ایران کا جاتا ہے، ایران کی تمام ساحلی پٹی کے ساتھ آبنائے ہرمز کے قریب آ کر زاگروس ماؤنٹین رینج جو لگ بھگ 1600 میل لمبی رینج ہے، جو ترکی سے شروع ہوتی ہے، عراق سے ہوتی ہوئی ایران میں داخل ہو کر آبنائے ہرمز کے قریب جا کر ختم ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کی زیر زمین میزائل سٹیز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ادھر بنکر بسٹر بامز جو ہیں وہ بھی اب کام نہیں کر رہے۔ تو کیا ان مقامات کے اوپر جو نیوکلیئر ٹپڈ میزائلز ہیں ان کا استعمال کر کے ان کو مکمل طور پر فلیٹ کرنے کا منصوبہ ہے؟ ونس اگین یہ وہ پروبیبلٹیز ہیں جس کے اوپر اب دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار جو ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے جو فوری جنگ بندی کی تجاویز ہیں وہ موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ جو برطانوی خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز، اس کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ایران کو پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہوئی اور جنگ بندی پیشکش کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا، تہران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ یعنی امریکہ کا ڈیزائن یہ نظر آتا ہے کہ 45 دن کا سیز فائر
فائر کر کے معاملات سیٹل کروا لیے جائیں، اس دوران ایران پر دوبارہ دباؤ بڑھایا جائے، اپنی جنگی تیاریاں کی جائیں اور پھر ایران کے اوپر بھرپور قسم کے حملے کیے جائیں۔ ایران اس قسم کا کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتا کہ تہران کسی دباؤ میں آ کر ڈیڈ لائن کو قبول کرنے اور فوری فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے دوسری طرف جو فوری جنگ بندی کے مجوزہ فریم ورک ہے اس پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ 45 دن کی جنگ بندی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہم ان معاملات کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے، ہمارا موقف واضح ہے کہ امن کا عمل جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ دوسری طرف جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی 45 دن کی جنگ بندی کی شرائط جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ شرائط سامنے رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد مستقل خاتمے پر بات ہوگی۔ ایران کی جو فوجی قیادت ہے اس نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے، ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت و رسوائی کی تلافی نہیں کر سکتی، نہ ہی یہ خطے میں امریکہ کی ناکامیوں کو چھپا سکتی ہیں۔ دھمکیاں میں زبان دراصل مشرق وسطیٰ میں اس کی ذلت اور رسوائی کا اعتراف ہے جسے اس طرح کے بیانات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قسم کا سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایران کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اب ڈیل نہ ہوئی تو پاور پلانٹس، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پر ایرانی میڈیا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے امریکی تجاویز پر بظاہر جو جنگ بندی ہے اس کو مسترد کر دیا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ویسی ڈیل مانوں گا جو مجھے سوٹ کرتی ہوگی۔ اب ایران نے جو شرائط سامنے رکھی ہیں ان شرائط میں مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے، آبنائے ہرمز میں سے گزرنے والی جو میری ٹائم ٹریفک ہے اس سے ٹیکس کی وصولی بھی ہے، اور اس ٹیکس کی وصولی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں ریپریشنز یا پھر ہمیں جو معاوضہ ہے جنگ میں ہونے والے ہمارے نقصانات اس کی صورت میں ادا ہوگا کہ ہم یہاں پر سے گزرنے والے شپ سے اب ٹیکس لیا کریں گے۔ ساتھ میں اپنے جو اثاثے ہیں بیرون ملک منجمد ان کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے۔ خطے سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ اور مکمل انخلاء اس کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے، اور اس صورتحال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کا جو سیز فائر ہے اس کو اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ یہ نام ہوگا اسلام آباد ایکارڈ۔ کیا اسلام آباد سے آج بڑی خبر آئے گی؟ اگر نہیں آتی تو پھر ہمارے سامنے ایک ڈومز ڈے سینیریو ہے جو بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خطے میں، اور everyone is bracing for the impact coming out of this crucial day جس میں اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں ان کے جو نروز ہیں وہ ایج پر نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال اب ہمیں اس کا سامنا ہے، اور اسی جنگ سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم خبر جو امریکہ میں فوجی قیادت برطرف ہوئی اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی امریکی فوج میں، اس کے حوالے سے اب کچھ خفیہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔